کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ملک میں بائیں جبکہ کئی بیرون ممالک میں گاڑیاں دائیں جانب چلائی جاتی ہیں، لیکن کیا آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ آپ کو حیرانی ہوگی کہ پاکستان واحد ملک نہیں جہاں گاڑیاں بائیں جانب چلائی جاتی ہیں، بلکہ دنیا کے 35% آبادی بائیں جبکہ باقی 65% دائیں جانب گاڑیاں چلاتے ہیں۔ ان میں بیشتر ممالک وہ ہیں جو ماضی میں برطانوی سلطنت کے زیر تحت رہے، جیسے پاکستان، بھارت یا دیگر ممالک۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کی وجہ نہیں جانتے تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم اس ویڈیو میں اس کا راز جو ہے وہ جانیں گے کہ کیا ہے اس کے پیچھے پوشیدہ دلچسپ راز۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTVNN اور میں ہوں رمیسا قریشی۔ ناظرین، در حقیقت ماضی میں لگ بھگ دنیا بھر میں تمام افراد سڑکوں کی بائیں جانب ہی اپنے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ اس عہد کے پرتشدد معاشروں پر سب سے قابل فہم آپشن تھا۔ چونکہ زیادہ تر افراد رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، اس لیے جنگ کے دوران شمشیر زن تلوار بازی کے وقت اپنا دایاں ہاتھ مخالف کے قریب جبکہ میان دشمن کی پہنچ سے دور بائیں جانب رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے ساتھ اسی طرح یہ امکان بھی کم ہوتا تھا کہ ان کے نیام جو بائیں جانب ہوتے تھی دیگر افراد سے ٹکرا سکے۔ رائٹ ہینڈڈ افراد کے لیے گھوڑے کی بائیں جانب سے سوار ہونا آسان ہوتا تھا، اور چونکہ میان بائیں جانب ہوتی تھی تو سڑک پر سفر کے دوران گھوڑے سے میان کے ٹکرانے کا امکان کم ہوتا تھا۔ مگر 1700 کے اختتام پر فرانس اور امریکہ کے فارم ہاؤسز میں ایسے گھوڑا گاڑیاں مطلب کہ بھگی جو ہے وہ چلنے لگی تھی، جن میں متعدد گھوڑوں کی مدد سے سامان کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کی بگی جو ہے وہ چلانے والے کے لیے کوئی نشست نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بائیں جانب پیچھے موجود گھوڑوں پر بیٹھتا تھا تاکہ اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ لگام کو استعمال کرنے کے لیے آزاد رہے۔ بائیں جانب بیٹھنے کے باعث اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے پاس سے گزرنے والا ہر فرد بائیں جانب سے گزرے تاکہ اس کے لیے سامنے سے آنے والی بگیوں کو دیکھنا ممکن ہو۔ اس کے لیے وہ سڑک کے دائیں جانب رہتا تھا۔ 1709 میں روس میں زیادہ تر ٹریفک دائیں جانب چلتا تھا، اور 1752 میں اسے باقاعدہ قانون بنایا گیا۔ اسی طرح 1779 میں انقلاب فرانس میں دائیں جانب ٹریفک چلنا عام ہوا۔ انقلاب سے قبل شاہی خاندان یا بااثر افراد سڑک کے بائیں جانب سفر کرتے تھے اور دیگر کو دائیں جانب سے گزرنے پر مجبور کرتے تھے، مگر انقلاب کے بعد بااثر افراد خاموش زندگی گزارنے کو ترجیح دینے لگے اور دائیں جانب چلنے والے کسانوں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح 1994 میں فرانس میں رائٹ ہینڈ ڈرائیور کا اصول نافذ ہو گیا، اور جب نپولین نے یورپ میں فتوحات کی تو سوئٹزرلینڈ، پولینڈ، جرمنی، اسپین اور اٹلی وغیرہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیور عام ہو گئے، جبکہ نپولین کے مخالف ممالک جیسے برطانیہ، ہنگری اور پرتگال میں ٹریفک کو بائیں جانب چلانے کا سلسلہ برقرار رکھا گیا۔ برطانیہ میں 1835 میں بائیں جانب ڈرائیور کے قانون کا نفاذ کیا، اور پھر جس خطے پر بھی قبضہ کیا وہاں سڑکوں کو تعمیر کرتے ہوئے اپنے قوانین کا نفاذ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی پاکستان، بھارت، آسٹریلیا اور برطانیہ کی دیگر سابقہ کالونیوں میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیور عام ہے۔ جاپان ایسا واحد ملک ہے جو کبھی برطانیہ سلطنت کا حصہ نہیں رہا، مگر وہاں بھی ٹریفک بائیں جانب سفر کرتا ہے، جسے 1924 میں باضابطہ حیثیت دی گئی۔ برطانیہ سے ہٹ کر ڈچ بھی جہاں جاتے تھے لیفٹ ہینڈ ڈرائیور کو فروغ دیتے تھے، اور نیدرلینڈ کے زیر تحت رہنے والے ممالک جیسے انڈونیشیا میں اب بھی یہی سلسلہ برقرار ہے۔ جبکہ خود نیدرلینڈ کو جب نپولین نے فتح کیا تھا تو وہاں دائیں جانب ٹریفک چلنا شروع ہو گئی۔ امریکہ نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بددرج دائیں جانب ٹریفک کو چلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس حوالے سے سب سے پہلا قانون 1792 میں پینسلوینیا میں منظور ہوا۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا 1949
जब कनाडा में भी दाएं जानिब ट्रैफिक चलना शुरू हो गई। दिलचस्प बात तो ये है कि 1960 की दहाई में बरतानिया ने भी राइट हैंड ड्राइवर सिस्टम को अपनाने पर गौर किया, मगर क़दामत पसंद हलकों ने इस कोशिश को नाकाम बनाया और अब यूरोप में महज 4 ममालिक बरतानिया, आयरलैंड, माल्टा और सिप्रस में लेफ़्ट हैंड सिस्टम काम कर रहा है, जबकि बाकी ममालिक राइट हैंड सिस्टम को अपना चुके हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।